نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وقال حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فی مدحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ حاضرین مجلس، آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات اور کوائف، یہ ہر ایمان والے کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے بغیر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی محبتوں کے تقاضوں کو اچھی طریقے سے پورا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی سیرت، آپ کی سوانح، اس کا سیکھنا، اس کا جاننا، اس کا سننا ہر ایمان والے کے اوپر لازم اور ضروری. سیرت کا لغوی معنی حالت اور کیفیت کے جاننے کا ہے، اور اصطلاح میں سیرت کہتے ہیں کسی انسان کے موجودہ حالات کو، اس کی زندگی کے کیفیت کو اور اس کے زندگی کے واقعات کو جاننا. یہ ایک مختصر سی تعریف ہے سیرت کی. اور جب بات آتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، تو یہ خاص ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے احوال اور کوائف سے، آپ کے زندگی کے واقعات سے اور آپ کے زندگی کے طریقے سے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر. ایسا جملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے. کیسے اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر؟ انہی میں سے ایک نبی اور رسول بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان کیا. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہی میں سے ایک رسول اللہ نے منتخب کیا، انہی میں سے ایک نبی اللہ تبارک و تعالی نے سلیکٹ کیا، چن کر کے نکالا، منتخب کیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر کے سناتا. ویزکیہم، ان کو جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاک اور صاف کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھلائی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پورے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 اللہ نے احسان کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے. زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے فرمائی، آسمان کو چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں سے سجایا، زمین کو اللہ رب العالمین نے سبز و شاداب ہرے بھرے درختوں سے اور پیڑ پودوں سے سجایا، ڈیکوریٹ کیا، ندی اور نالے بنائے، سمندر اللہ رب العالمین نے بنایا، لیکن کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر کے اور بھیج کر کے.
اسی لیے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی سیرت، آپ کی سوانح کو سنے، پڑھے، اس کا مطالعہ کرے اور جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ اسی تعلیم اور تعلم کے ایک سلسلے کو آج ہمارے طرف سے جاری کیا گیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ماؤں کو اور بہنوں کو، جہاں تک آواز پہنچے، ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، حیات طیبہ کے واقعات کو اچھی طریقے سے سماعت کریں، اس کو سنیں اور اسے اپنی زندگی میں بسانے کی، اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب اور نسب کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں، فخر موجودات، امام الانبیاء، حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیوں کیا، اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا حسب اور نسب کیسا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حسب اور نسب کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی یہ آیت مشہور و معروف آیت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر ہم نے تم کو الگ الگ قبیلوں میں، الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری ایک پہچان، تمہاری ایک آئیڈینٹی بنے دنیا کے سامنے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک فضل والا، کرم والا، فضیلت والا، تقوی والا ہوتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ نے یہاں پر حسب اور نسب کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو حسب اور نسب سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ کسی نہ کسی کا تعلق کسی نہ کسی خاندان سے ہوتا ہے، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعلق اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب اور نسب سے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے انسانوں کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خاندان متعین کیا اور سسرالی رشتہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان افضل اور مکرم اور محترم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی خاندان سے، حسب اور نسب سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ جس کے خاندان کا، حسب اور نسب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر اسے لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ حسب اور نسب دے کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے اعلیٰ خاندان میں آپ کی بعثت فرمائی۔ آپ کے اعلیٰ خاندان اور حسب اور نسب کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے زبان مبارک سے گواہی دے رہے ہیں۔ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری اور 6 ہجری کے درمیان
الگ الگ ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھنا شروع کیا اور دعوت اسلام پیش کیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے بادشاہ کو جب دعوت اسلام کے لیے خط لکھا تو قیصر روم نے سفیان رضی اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ بتاؤ محمد بن عبداللہ جو عرب کے اندر تمہارے درمیان نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا حسب اور نسب کیسا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس حسب اور نسب کا ہے. ابھی اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اس وقت انہوں نے قیصر روم ہرقل کے پوچھنے پر اس بات کا اقرار کیا تھا ابو سفیان نے اپنے زبان مبارک سے کہ ہمارے درمیان محمد بن عبداللہ سب سے اعلیٰ حسب اور نسب والا اور اعلیٰ خاندان والا ہے. جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ خاندان کے بارے میں بتلایا تو ہرقل نے اس وقت یہ بات سن کر کے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُوا فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. ان سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے، جتنے بھی نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قوم کے سب سے اعلیٰ، سب سے معزز خاندان میں پیدا فرمایا اور مبعوث کیا. اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حسب اور نسب جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا اور آپ عرب کے سب سے معزز اور مکرم خاندان میں بھیجے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خاندان والوں کے بارے میں کچھ جاننا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری. میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کون کون سے لوگ تھے. تاریخ اسلام کے مطالعے سے تاریخ ابن ہشام ہو، تاریخ طبری ہو، تاریخ ابن سعد ہو، طبقات ابن سعد ہو، یا تاریخ کی اور چھوٹی دوسری کتابیں رحمت للعالمین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحیق المختوم، یہ ساری کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حسب اور نسب اور آپ کے خاندان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا حسب اور نسب کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ تھا. سیدنا وائل بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کی فضیلت اس طرح سے بیان فرمایا کرتے تھے. ان اللہ عز وجل اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی حاسم واصطفانی من بنی ہاشم. رواہ مسلم. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا اور راوی وائل بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعلیٰ خاندان اور حسب اور نسب کے بارے میں خود بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنان کو پسند فرمایا اور کنان میں سے قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا اور قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم سے مجھ کو منتخب کیا آخری نبی بنانے کے لیے اور امام الانبیاء بنانے کے لیے.
اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے، کتنا بلند ہے، کیونکہ آپ امام کائنات، آپ سارے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، آپ کا وجود دنیائے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور چشمہ، آپ کی ذات بابرکت سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ، تو آپ کا اعلیٰ حسب اور نسب اللہ رب العالمین کیوں نہ بنائے؟ آپ کے خاندان والے عرب اور قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں شامل ہونے والے کیوں نہ ہو؟ چاہے وہ عدنان ہو، چاہے وہ لوئی ہو، چاہے وہ قصہ ہو، چاہے وہ کلاب ہو، یہ سارے کے سارے، چاہے وہ مرہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ سارے لوگ جو قریش کے بڑے بڑے سردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ نے قریش کو کیوں منتخب کیا؟ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں پسند کیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا اور پوچھا کہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو کیوں منتخب کیا اور قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیہ قریشم بدابۃ عظیمہ فی البحر من اقوى الدواب۔ قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے، قریش کا معنی ہوتا ہے سمندر کا سب سے بڑا جانور۔ اور سمندر کا سب سے بڑا جو جانور ہے وہ ویل مچھلی، دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے۔ اس سے بڑا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا نہیں کیا، اور وہ سب سے زیادہ طاقت اور قوت والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت بہ قریش لقوتہا، عرب کے اندر، عرب کے تمام قبائلوں میں قریش سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ طاقتور تھا، اسی لیے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عرب کے قبائل میں قریش کو چنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ طاقت اور قوت میں زیادہ، عظمت میں زیادہ، رفعت میں زیادہ، بلندی میں زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور بلندی کے لیے اس سے بہتر خاندان عرب کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس اعلیٰ خاندان کو پسند فرمایا۔ اس اعلیٰ خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، اور اسی خاندان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور آپ کو اسی میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس میں بہت بڑے بڑے سردار گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب اور آپ کا شجرہ مبارک جب ہم کھنگالیں گے اور دیکھیں گے تو بڑے بڑے عرب کے سردار اور قریش کے رؤوسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اور اجداد میں، جن کے پاس اللہ نے مال و دولت بھی دیا، جن کو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا، جن کو اللہ نے طاقت و قوت اور ثروت بھی عطا فرمایا، اور جاہ و جلال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ایک نام قصہ کا بھی آتا ہے، قاف، بڑی قاف، صاد اور یا،
قصہ. یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ کے اندر حکمرانی کیا. اس سے پہلے مکہ میں بنو خزاعہ کی حکومت تھی. انہوں نے قریش کے سارے قبیلوں کو جو خانہ بتوشوں کی زندگی، ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے، سارے لوگوں کو یکجا کیا، ایک جگہ جمع کر کے قریش کی طاقت کو مضبوط کیا، مستحکم کیا، اور پھر مکہ کے اندر اپنی حکومت قائم کیا. خانہ کعبہ کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے کروائی. اور قریش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور جاہلیت سے ہی کچھ خوبیاں، کچھ کوالٹیز اور کچھ خصلتیں رکھی. جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے اور دور جاہلیت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قریش کے اندر بہت ساری اچھائیاں اسلام سے پہلے بھی پائی جاتی. جیسے قریش کے لوگ یہی قبیلہ تھا جو روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. اسلام کے ابتدائی 10 سال جو گزرے ہیں، قریش کے ہی زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے ہی اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ گئے. خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ قریش کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. حجاج اکرام کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی تکریم اور عزت کرنا قریش کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھا. ان کی صفائی ستھرائی، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی تعمیر کی ذمہ داری قریش کے ہاتھوں میں تھا. تو بہت ساری ایسی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قریش کو منتخب کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی آخری کڑی آپ کے دادا عبد المطلب، ان کی ایک الگ شان قریش کے اندر اور سارے عرب کے اندر تھا. یہ بہت ہی سخی، بہت ہی بہادر، غریبوں کی مدد کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے. ان کا لقب عرب کے اندر مشہور تھا، مطعم طیر السما. انسان تو انسان، پرندوں کو بھی یہ کھانا کھلایا کرتے تھے. اتنے زیادہ سخی تھے اور اتنے زیادہ کھانے کھلانے والے، مہمان نوازی کرنے والے. آسمان کے پرندوں تک وہ کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب. ان کی ایک الگ کہانی تاریخ اسلام کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر سیرت نگاروں نے بیان فرمایا. یہ ایک مرتبہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے. خواب میں انہوں نے دیکھا ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے احفر زمزم، اے فلاں شخص، اے عبد المطلب، جاؤ اور جا کر کے زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو. زمزم کے کنویں کی کھدائی کرو جو بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ان کی ایڑیوں کے رگڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم کے کنویں کو جاری اور ساری کیا تھا. وہ سیلاب کی وجہ سے اور گرد و غبار کی وجہ سے اس کے نشانات مٹ چکے تھے اور وہ زمین کے نیچے دب گیا تھا. اللہ رب العالمین نے عبد المطلب کے ذریعہ سے اس کی نشاندہی کروائی اور زمزم کے کنویں کو دوبارہ کھودا گیا. خواب میں اللہ رب العالمین نے دکھایا. تو انہوں نے اس شخص سے خواب میں پوچھا وما ہوا زمزم، آپ زمزم کو کھودنے کا حکم دے رہے ہیں، زمزم کیا ہے؟ میں تو نہیں جانتا زمزم کیا ہے.
تو شخص نے بتایا کہ زمزم ایسا پانی کا چشمہ اور کنواں ہے جو کبھی اس کا پانی کم نہیں ہونے والا، ختم نہیں ہونے والا اور خراب نہیں ہونے. اور آج بھی الحمدللہ زمزم کا پانی جو ہے وہ 1 انچ اپنے لیول سے جب سے نمودار ہوا ہے آج تک کم نہیں ہوا. تقریباً 8 ملین گیلن جو ہے روزانہ زمزم کا پانی استعمال ہوتا ہے، لیکن آج تک وہ 1 انچ اس کا لیول جو ہے وہ کم نہیں ہوا اور ختم نہیں ہوا. یہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے پانی میں رکھا. آج تک زمزم کی کھدائی ہوئی تو زمزم کی کھدائی کے وقت کچھ سامان اس میں سے برآمد ہوا، کچھ تلواریں، کچھ زرہیں اور سونے کی کچھ چیزیں نکلی. بہرحال اس کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس کو گلا کر کے سونے کے اور خانہ کعبہ کے دروازے میں استعمال کیا گیا اور اس کو لگایا گیا. جب زمزم کی کھدائی ہو رہی تھی اس وقت عبد المطلب کے صرف 1 بیٹے تھے، بہت ہی دبلے پتلے اور کمزور تھے. باپ بیٹے دونوں مل کر کے زمزم کے کنویں کی کھدائی کر رہے تھے. قریش کے لوگ سارے کھڑے ہو کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ان کا بیٹا کمزور، یہ اکیلے کیسے کھدائی کریں گے. تو اس وقت عبد المطلب نے قسم کھائی کہ اگر اللہ نے مجھ کو اولاد عطا کیا اور زیادہ اولاد عطا کی تو میں اپنے 1 اولاد کی قربانی اللہ کے نام پر پیش کروں گا اور اس کو ذبح کروں گا. جب اللہ نے ان کو اولاد عطا کیا، جب اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنایا، 10 بیٹے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عطا کیا. 10 بیٹے، اور اس میں سب سے چھوٹے، سب سے لاڈلے، سب سے عزیز اور پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ تھے. سب سے زیادہ چہیتے تھے عبد المطلب کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی. جب 10 بیٹے آ گئے، اللہ نے ان کو طاقت و قوت سے نواز دیا تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے قسم کھایا تھا خانہ کعبہ کے اندر کہ میں جب اللہ مجھ کو اولاد عنایت کرے گا تو میں اپنے 1 بیٹے کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر. اب اس قسم کے پورا کرنے کا وقت آ گیا. لیکن 10 بیٹے تھے، کس کو قربان کریں گے؟ تو عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بلوایا، جمع کیا اور ان سے کہا کہ سارے تم 1 تیر لو اور اپنا اپنا نام لکھ کر کے وہ تیر میرے پاس جمع کرو، قرآن اندازی کرنے کے لیے. قرآن اندازی جس کو لاٹری کہا جاتا ہے. سارے تیر کو جمع کیا گیا. سارے تیر کو جمع کرنے کے بعد جب بھی نام نکالا جاتا تو نام عبداللہ کا آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. اور عبد المطلب عبداللہ سے انتہا درجے کی محبت کرتے کیونکہ وہ سب سے چھوٹے بھی تھے، سب سے پیارے بھی تھے. بار بار قرآن اندازی کیا جاتا اور ان کا ہی نام آتا. آخر میں عبد المطلب چھری لیتے ہیں، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے وادی میں نکل جاتے ہیں. آپ کے چچا عبداللہ ابن مغیرہ چچا زاد یا مامو زاد بھائی ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں اور عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ قسم اللہ کی جب تک ہم آخری حربہ ان کو بچانے کے لیے استعمال نہیں کر لیتے آپ ان کو ذبح مت کر. پھر اس کے بعد سارے لوگ مل کر کے ایک نجومی کے پاس، ایک کاہن کے پاس جاتے ہیں. بعض روایتوں میں مرد آتا ہے اور بعض روایتوں میں عورت. تاریخ ابن ہشام کے اندر، طبقات ابن سعد کے اندر، تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور اختصار کے ساتھ رحمت للعالمین کے اندر بھی مل جائے گا، موجود ہے. جب اس کاہن اور نجومی کے پاس عبد المطلب پہنچے اور ان کے خاندان والے پہنچے، سارا ماجرا اور واقعہ بتایا اور سنایا تو اس نجومی نے ایک طریقہ بتایا.
اور پوچھا کہ اچھا بتاؤ اگر کوئی کسی انسان کو بغیر کسی غلطی اور خطا کے قتل کر دے تو اس کی دیت کیا ہوتی؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی غلطی سے یا بغیر کسی گناہ کے کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی پینلٹی اور دیت کے طور پر 10 اونٹ ہم اس کو عطا کرتے اور دیتے ہیں، اس کے گھر والوں کو دیتے۔ کہا ٹھیک ہے، عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ قرآن میں ڈال دینا، اور جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے گا 10 اونٹ بڑھاتے رہنا اور قرآن اندازی کرتے رہنا۔ جب قرآن میں اونٹ نکل جائے گا تو قرآن ختم کر دینا، اور جتنے اونٹ نکلیں گے ان سارے اونٹوں کو اللہ کے نام پر ذبح کر دینا۔ اس طریقے سے آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کاہن نے یہ تجویز دیا اور یہ طریقہ بتایا عبداللہ کو بچانے کا اور انہیں قربانی اور ذبح ہونے سے روکنے کا طریقہ۔ ایسا ہی کیا گیا، 10 اونٹ بڑھائے گئے۔ جب وہ تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گیا تو اونٹ کا نام نکلا۔ 100 اونٹ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ قربان کیا، اور اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جان بچ گئی۔ یہ اللہ کے طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور ان کو آخر الزمان سید الکونین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے پر فائز کرنا تھا۔ اس طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب اور نسب، جس کی تعریف سارے عرب کے لوگ اور سارے قریش کے لوگ کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ حسب اور نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر نسب اور حسب جو تاریخ کے مستند اور صحیح کتابوں کے اندر مذکور ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے حالات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبوت اور اس کی نشانیاں، اس کے آثار، انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو اپنانے والے بنے، اور حقیقی طور پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔